الشهيد الشهيد الحسين الغريب الغريب الحسين الشهيد الشهيد الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد. الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ مَوْلَانَا الْحُسَيْنُ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَوْلِي وَلَا تَعْجِلُوا حَتَّىٰ أَعِظَكُم بِمَا هُوَ حَقٌّ لَكُمْ عَلَيَّ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل اس کے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، ان مجالس میں شرکت کرنے کے آداب جن مرحومین نے ہمیں سکھائے ہیں اور جن مرحومین کی محنت، مشقت، سعی و تلاش کے نتیجے میں ہمارے درمیان یہ سنت حسنہ، یاد حسین میں جمع ہونا، نام حسین پر جمع ہونا، ذکر حسین کے لیے جمع ہونا، تعلیمات سید الشہداء و اصحاب سید الشہداء کی تبلیغ، ترویج کے لیے جمع ہونا، جن مرحومین نے یہ سنت حسنہ ہمارے درمیان چھوڑی ہے، خدا ان تمام مرحومین کو سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں، جنہوں نے قدیم زمانے سے لے کر آج تک ان مجالس میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، کربلا کی تفسیر و تشریح کا فریضہ انجام دیا. اگر وہ علماء اور مبلغین بھی اس دنیا سے جا چکے ہوں، خدا ان تمام مرحوم علماء کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. جن شہیدوں نے حسینیت کے لیے، پیغام حسینی کے لیے، حسینی مشن کی آبیاری کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، ہمارے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی شہداء مدافعین حرم ہو، شہداء نائجیریا ہو، شہداء انقلاب اسلامی ہو، داعش جیسی جانور صفت اور یزیدی صفت رکھنے والی جماعت اور گروپ اور تنظیم کے خلاف جن مدافعین حرم نے جان کے نذرانے پیش کیے، ان کے درجات بلند ہیں. خدا ان کے درجات کو اور بلند فرمائیں. اپنے تمام مرحومین کے لیے، مرحوم علماء کے لیے، اسلاف کے لیے، شہداء کے لیے اور وہ لوگ جن کا ہماری گردنوں پر حق ہے، ان تمام لوگوں کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات ہدیہ کرے. لاکھ لاکھ شکر ہے رب کریم کا کہ مولا حسین علیہ السلام کے نورانی کلام سے ہم آشنا ہو رہے ہیں. اگر کمی ہے مجھ حقیر طالب علم کی ہے، مولا حسین نے روز عاشوراء، شب عاشوراء ہماری نجات کے لیے وہ سب کچھ بیان کیا جس کی اس وقت کے لوگوں کو ضرورت تھی، ہر زمانے کے لوگوں کو ضرورت ہے اور قیامت تک
جو کچھ لوگوں کو ضرورت ہے مولا حسین علیہ السلام نے وہ بیان کیا۔ مولا حسین علیہ السلام کا روزہ عاشورہ کا پہلا خطبہ، جس پر حقیر طالب علم نے آپ کے سامنے مختصر گفتگو کی، اور مولا حسین کا دوسرا خطبہ اور عنوان جو ہمارا ہے مولا حسین کے خطبات کی روشنی میں یزیدی صفات، کوفی صفات، اموی صفات۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا، جب ہم یزیدی صفات کہتے ہیں ہماری مراد صرف یہ نہیں ہے جو صفات، جو کوالٹی، جو خصلتیں یزید میں پائی جاتی تھی، جو برائیاں یزید میں پائی جاتی تھی، بلکہ تمام وہ کوالٹی، تمام وہ خصلتیں، تمام وہ صفات یزیدی صفات کہلائیں گی، جن صفات کو مولا حسین نے کنڈم کیا ہے، مولا حسین نے مذمت کی ہے، مولا حسین نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے، چاہے وہ برائیاں جو خود یزید میں تھی، چاہے وہ برائیاں جو عمر سعد میں تھی، ابن زیاد میں تھی، چاہے وہ برائیاں کوفہ کے بے وفا اور دغاباز لوگوں کے درمیان تھی، چاہے دوسروں کے درمیان تھی۔ اور یہ کام، یہ ٹاپک ہم اس عنوان سے اور اس غرض سے پیش کر رہے ہیں کہ حسینی بننے کے لیے دو کام، مختصر طور پر دو کام کرنا ہے۔ ہمیں اپنی کردار سے یزیدی خصلتوں کو نکالنا ہے، یزیدی خصلتوں سے جہاد کرنا ہے، یزیدی کوالٹیز کو اپنے سے دور کرنا ہے، اور حسینی صفات کو، حسینی کوالٹیز کو، حسینی خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور اپنے اندر حسینی کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں حسین علیہ السلام کے اندر کیا کوالٹی تھی، ان کے ساتھیوں کے درمیان کیا کوالٹی تھی، اور یزیدی خصلتوں کے ساتھ اپنے اندر جنگ کرنے کے لیے ضروری ہے ہم پہچانیں یزیدی کوالٹیز کیا ہے، یزیدی خصلتیں کیا ہے۔ یہ کون ہمیں سکھائے گا یزیدی کوالٹیز کون ہیں؟ وہی سکھائے گا جنہوں نے یزیدیت اور یزیدی کوالٹیز کے ساتھ جنگ کی، وہ مولا حسین علیہ السلام تھے۔ وہ حسینی کوالٹیز کون سکھائے گا؟ وہی جنہوں نے حسینیت کو عام کرنے کے لیے، اس مشن کی آبیاری کے لیے سب کچھ قربان کیا، وہی ہمیں سمجھائے گا۔ اسی لیے ہم مولا حسین علیہ السلام کے خطبات، مولا حسین علیہ السلام کے بیان، مولا حسین علیہ السلام کی روزہ عاشورہ کی تقریریں، مولا حسین کے کلام کو سننے کے محتاج ہے۔ اتنا، اس سے زیادہ جتنا ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، جتنا ہمیں ڈیلی جو کھانے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہمیں اپنی ان روحانی کوالٹیز حاصل کرنے کے لیے اور یزیدی کوالٹیز سے جنگ کرنے کے لیے مولا حسین کے خطبات کی روشنی میں وہ کوالٹیز پہچاننا ہے، ان کوالٹیز کو سننا ہے اور ان کوالٹیز کی تحقیق کرنی ہے۔ مولا حسین نے اپنے دوسرے خطبے کا جو آغاز کیا، فرمایا وَيْلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَن تَنصِتُونَ، خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو، فَتَسْمَعُوا قَوْلِي، میری بات سنتے، وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ، مگر میرا پیغام کیا ہے؟ ہدایت کا پیغام ہے، تمہاری بھلائی کا پیغام ہے۔ فمن اطانی کان من المرشدین، میری اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا تم لوگ ہدایت یافتہ، سعادت مند، رستگار بنو گے، دنیا میں بھی رستگار بنو گے، آخرت میں بھی رستگار بنو گے۔ ومن عصانی کان من المہلکین، اور جو میری مخالفت کرے گا، معصیت کرے گا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ نقصان مجھے نہیں پہنچے گا، نقصان تمہیں خود پہنچے گا۔ وہ نقصان کیا ہے؟ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تباہ ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ جس دنیا کو حاصل کرنے کے تم نے خیالات اپنے ذہن میں بنائے رکھے ہیں، شہر رئی کی، ابن زیاد کی مرضی کی، یزید کے درہم و دینار کی، وہ تمہیں حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی تم خسارے میں چلے جاؤ گے، دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی تمہارا مقدر تباہی ہے، آخرت میں بھی تمہارا مقدر ہلاکت ہے۔ مولا حسین علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، اس شفقت کے ساتھ مولا حسین بیان کر رہے ہیں ان کی کوالٹیز کو، اور یہ کوالٹیز کیوں بیان کر رہے ہیں؟ بالکل اس طبیب کی طرح، کبھی کبھی کوئی پیشنٹ جس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے تو وہ طبیب، وہ ڈاکٹر پیشنٹ سے، مریض سے کہتا ہے تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے، اگر تمہیں صحت چاہیے، اگر تمہیں تندرستی چاہیے تو یہ کوالٹی جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے ان کو نکالو۔ طبیب کی طرح، جس طرح نبی طبیب تھے، نبی کے بارے میں علی مرزا نے فرمایا طبیب دوار بالطب، نبی ایسے طبیب تھے جو طب اور
لوگوں کے ٹریٹمنٹ اور روحانی علاج کے لیے اپنے روحانی وسائل کے ساتھ مریضوں کے پاس جاتے تھے، بیماروں کے پاس جاتے تھے، اسی انداز میں حسین علیہ السلام ان مریضوں جو روحانی طور سے مریض ہو چکے تھے اور مرض اس حالت میں تھا، ان کی واپسی بہت مشکل تھی، محال نہیں تھا، لیکن واپس آ سکتے تھے، لیکن مولا حسین اسی طبیب کی طرح ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں تمہارے اندر کیا کیا خصلتیں پائی جاتی ہے۔ فرمایا کلکم آسن لامری، تم سب میری معصیت کرنے والے ہو، غیر مستمع لقولی، میری بات سنتے نہیں ہو۔ پھر فرمایا بڑا ریزن، واضح ریزن، فرمایا قد انخزلت عطیاتکم من الحرام، حرام کے عطیوں نے، حرام کے تحفوں نے، حرام کے جو تمہیں سیلری ملتی ہے، حرام کے جو تمہیں درہم و دینار ملتے ہیں، حرام کے جو تمہیں پیسے ملتے ہیں، قد انخزلت عطیاتکم من الحرام، حرام کے ہدیوں نے تمہیں رسوا کیا ہے۔ جو انسان حق کے مقابلے میں سر تسلیم خم نہیں ہوتا ہے، جو حق کے مقابلے میں جھکتا نہیں ہے، دنیا کی نگاہوں میں کتنا بھی وہ عالی شان ہو لیکن وہ رسوا ہے۔ وہ انسان جو حق کے سامنے سر تسلیم خم ہو، دنیا کے لوگ اس کو کتنا ہی ذلت و رسوائی کی نگاہوں سے دیکھیں لیکن وہ سر بلند ہے، حقیقی معنوں میں سر بلند ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں حرام کے عطیوں نے، حرام کے تحفوں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ رسوا کیا ہے۔ وَمُلِئَتْ بَطُونَكُم مِّنَ الْحَرَامِ، حرام کھا کھا کر تمہارے شکم سیر ہو چکے ہیں، حرام کھا کھا کر شکم سیر ہو چکے ہیں۔ اور اس حرام کا اثر یہ ہوتا ہے انسان حق کی بات نہ فقط نہیں سنتا ہے بلکہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کی یہ توانائیاں پھر حق کے مقابلے میں صرف ہوتی ہے، انسان کا یہ ٹیلنٹ پھر حق کے مقابلے میں کیا ضائع ہوتا ہے، پھر انسان کی یہ صلاحیتیں حق کو دبانے کے لیے، حق کو مٹانے کے لیے، حق کے خلاف انسان کی صلاحیتیں استعمال ہو جاتی ہے جب انسان حرام کھاتا ہے۔ وہ صلاحیتیں جو امام کی نصرت کے لیے استعمال ہونی چاہیے وہ صلاحیتیں امام کے خلاف استعمال ہوئی، وہ صلاحیتیں، وہ مال، وہ تیر چلانے کا فن، وہ اسلحہ چلانے کا فن، وہ فکر کرنے کا انداز، وہ مختلف قبیلوں کو جمع کرنے کی صلاحیت، یہ مینجمنٹ پاور، یہ تبلیغی پاور، لوگوں کو ابھارنا، لشکر عمر سعد نے اپنی تمام صلاحیتیں حق کے خلاف استعمال کی۔ مولا آگے چل کر کہتے ہیں کہ برا ہو تمہارا، تم ظالموں کے دست و بازو بن گئے ہو، برا ہو تمہارا، تمہیں تو دست و بازو ہونا چاہیے تھا، کس کا؟ حق کا، حق کے امام کا۔ برا ہو تمہارا، بلکہ اتنا ہی نہیں، مولا فرماتے ہیں تم برا ہو تمہارا، تم ان لوگوں کے دست و بازو بن گئے جو کیا ہے؟ زنا زادے ہیں۔ زنا زادوں کے لیے جن کا نطفہ حرام کا نطفہ تھا، ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی حمایت کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، جو میں مختلف الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان بات کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکے، چونکہ آج کے نوجوانوں کے درمیان اور مبلغین کے درمیان ایک پرابلم کیا ہے؟ زبان کا گیپ ہے، زبان کا گیپ ہے، سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اب یہاں کی بات نہیں ہے، مختلف جگہوں پر، میں ایک مرتبہ پونا گیا تو انہوں نے کہا آپ زیادہ بیچ میں تقریر تو اردو میں ہوگی لیکن بیچ میں آپ کو الفاظ جو ورڈ استعمال کریں گے انگلش کے کیجئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بچے اردو سمجھتے نہیں ہیں، بچے اردو سمجھتے نہیں ہیں، لہذا مبلغ کی ایک مجھ جیسے حقیر طالب علم کی ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں یا کہیں کیا انگلش تو آتی نہیں ہے لیکن تھوڑا جو ایک جملہ ایک ورڈ سمجھانے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ صلاحیتیں مولا ان کو فرماتے ہیں تمہاری یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت اور انرجی ہے، اس کا شکرانہ کیا ہے؟ اس کا بڑا شکرانہ ہے کہ یہ حق کے لیے استعمال ہو۔ جو انسان کو طرح کی صلاحیتیں ہیں، طرح کا ٹیلنٹ ہے جس سے ہمارے نوجوان بھرے ہوئے، ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا پر ہیں کتنا ٹیلنٹ ہے ان کے اندر، کتنی صلاحیتیں ہیں ان کے اندر،
کتنی قابلیت ہے ان کے اندر، کتنا پوٹینشل ہے ان کے اندر. ہمارے نوجوان جن کے پاس مال ہے کتنا پوٹینشل ہے ان کے اندر. ہماری بیٹیوں کے اندر کچھ کم پوٹینشل ہے، ہماری عورتوں کے اندر کچھ کم پوٹینشل ہے، ان کے اندر کچھ کم صلاحیتیں ہیں، لیکن ہم اپنی صلاحیتوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں. ان صلاحیتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ یہ صلاحیتیں حق کے لیے استعمال ہو. اس فکر کا، اس عقل کا شکرانہ یہ ہے، یہ عقلی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت حق کے لیے استعمال ہو. یہ جو بولنے کی صلاحیت ہے، یہ بولنے کی صلاحیت حق کے لیے استعمال ہو. یہ جو انسان، جو فزیکلی انسان ایک فٹ انسان ہے، یہ جو اس کی فٹنس ہے، یہ فٹنس حق کے لیے استعمال ہو. آج لوگ جم جاتے ہیں، اپنی باڈی بناتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ میں لوگوں کی نگاہوں میں جب میں سوشل میڈیا پر اپنی فوٹو ڈالوں تو لوگ میری باڈی کو دیکھ کر متاثر ہو. بھائی ہمیں جم اس لیے نہیں جانا کہ لوگ ہمیں یہ کہیں گے یہ دیکھو یہ اس کی باڈی کیا ہے. ہمیں جم اس لیے جانا ہے تاکہ ہم کیا، نہج البلاغہ میں نا قوی علی، نہج البلاغہ سوری استغفر اللہ، دعائی کمیل میں نا قوی علی خدمت کا جواری، معبود میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط بنا، طاقتور بنا. کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. کبھی علی خدمت کا، اپنی خدمت کے لیے میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط بنا. تو اگر ہم یہ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں گے تو مومن انسان کا مقصد کیا ہے؟ مومن انسان کا مقصد یہ کہ وہ خدا کی عبادت کے لائق ہو جائے اور خلق خدا کی خدمت کرنے کے لائق ہو جائے. جب علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے شانے مضبوط تھے تبھی وہ رات کے اندھیرے میں غریبوں کے یہاں خود جا کر ان کے سامان رکھتے تھے. اہل بیت، تمام اہل بیت کے بارے میں ہے، تمام اماموں کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی شانوں پر رات کے اندھیرے میں کیا اناج لے کے جاتے تھے، بوریاں لے کے جاتے تھے، پھر غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، ہاں چاہے وہ ان کے ماننے والے ہو چاہے ان کے مخالف ہو، ان کے تک لے کے جاتے تھے. انسان کا فٹ ہونا ضروری ہے، لیکن کس لیے؟ یہ فٹنس ہونی چاہیے حق کے لیے. تو مولا ان سے کہتے ہیں تمہارے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کا حق تو یہ تھا، یہ حق کی نصرت کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی، امام کی نصرت کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی. لیکن تم نے اس کو حق کے خلاف استعمال کیا. تم نے ایک زنا زادے کے لیے کی حمایت کے لیے، نصرت کے لیے، سپورٹ دینے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے صلاحیتیں استعمال کی. کیوں کیا ایسا؟ اس لیے کہ قد انخزلت عطیاتکم من الحرام، حرام کھا کھا کر تم رسوا ہو چکے ہیں، شکم میں حرام بھرا ہوا ہے. جب شکم میں حرام بھرا ہوا ہو تو حرام کا اثر یہ ہوتا ہے انسان اپنی صلاحیت حرام کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی صلاحیت ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے. حرام کھانے والے اگر حرام کھا کر ظلم کا ساتھ نہ دے تعجب کرنا چاہیے، مگر ایک انسان توبہ کے اس مرحلے میں پہنچ جائے کہ وہ اپنی تمام ان حرام خوری کا کیا جواب دے سکے، جائزہ لے سکے اور لوگوں کا حق ادا کر سکے. فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور پھر اس حرام خوری کی وجہ سے تم کیا ہو گئے؟ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، خدا نے تمہارے دلوں پر مہر ڈالی ہے. دلوں پر مہر ڈالی یعنی اگر اب نبی پاک بھی آئیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم، ہاں خدا نے ان کے دلوں پر کیا ڈالی ہے؟ مہر ڈالی ہے. اب نبی کی بات ان پر اثر انداز نہیں ہوگی، اب امام کی بات ان پر اثر انداز نہیں ہوگی. حرام خوری کے آثار، حرام خوری کا اثر ہماری زندگی پر، حرام خوری ہمارے زندگی کو کہاں پر متاثر کرتی ہے، حرام خوری کہاں کہاں پر ہماری زندگی میں کیا مختلف قسم کی تباہی لے کے آتی ہے. اس کے سلسلے میں عرض کیا کہ حرام خوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی صلاحیتیں حرام ہی میں استعمال ہوتی ہے، حرام کا کماؤ اور وہ حرام کی کمائی حرام ہی کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے، جس کی میں نے ایک اگزامپل دی ہے. حرام کی کمائی کا دوسرا اثر کیا ہوتا ہے؟ حرام کی کمائی کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے، یہ بھی میں نے بیان کیا ہے، حرام کی کمائی کا اثر یہ ہوتا ہے عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو انسان کو وہم و گمان ہوتا ہے کہ میں حرام کماؤں گا، میں رشوت لوں گا. یہ ٹاپک اس لیے بھی اہم ہے کہ ماڈرن لائف سٹائل، مادیت، میٹیریلزم، دیکھا دیکھی کی وجہ سے انسان اپنا مادی لائف سٹینڈرڈ بہتر بنانے کے لیے آگے پیچھے نہیں دیکھتا ہے.
حرام آ جاؤ تاکہ میرا مکان کسی سے کیا کمتر مکان نہ دکھائی دے. اگر ایک آدمی 10 لاکھ کی گاڑی پر بیٹھتا ہے میں بھی 12 لاکھ کی لوں. اور پھر دوسری طرف سینما، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، سوشل میڈیا بھی ایک حیوانی لائف سٹائل ہمارے سامنے اس کی تبلیغ کر رہا ہے. کنٹینیوسلی ہمارے سامنے ان جانور صفت انسانوں کی، بندر صفت انسانوں کا لائف سٹائل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. ہیروئنوں کا لائف سٹائل یہ ہے، ہیروؤں کا لائف سٹائل یہ ہے، کرکٹروں کا لائف سٹائل یہ ہے، فلان بندر صفت اس لیے میں نہیں کہیں یہ جو ناچ گانے کی صفت ہے یہ بندروں کا، اچھل کود کرنا بندروں کا کام ہے، لہذا یہ انسان صفت کام نہیں ہے، یہ بندر صفت کام ہے. تو کنٹینیوسلی میڈیا اس کا اتنا پرچار کرتا ہے، ان کے گھروں کی پرچار، ان کے لائف سٹائل کی پرچار، ان کی زندگی کی پرچار، ان کی گاڑی کی پرچار، ان کی جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ جس کو پسند کرتے ہیں، ان کی جو لائکس ہوتی ہے ان کو پرچار اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان پھر اس طرح کا لائف سٹینڈرڈ بنانے کے لیے، اس طرح کا طرز زندگی اور روش زندگی اپنانے کے لیے حلال نہ دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں. تو پھر وہاں البتہ اندر سے ضمیر ٹارچر بھی کرتا رہتا ہے کہ بھئی یہ حرام کا کمانا، نیند اٹھ جاتی ہے. پھر شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، چلو ماتم کرتے ہیں، چلو مسجد مجلس کرتے ہیں، چلو نیاز کرتے ہیں، چلو عمرہ کرنے جاتے ہیں. 10 لوگوں کو لائن میں بنا کے رکھا. میں نے کشمیر میں دیکھا، مختلف جگہوں پر دیکھا، ایک لمبی لائن ہے گاڑیوں کی. کسی گاڑی میں بیمار ہے، کسی گاڑی میں اسٹوڈنٹ ہے، کسی گاڑی میں دور جانا ہے. یہ حرام خور پولیس کیا کرتا ہے؟ سب کو روکتا ہے اور سب سے حرام کا پیسہ لیتا ہے. اور پھر جب سیزن آتا ہے عمرہ جانے کا، حج پر جانے کا، تو وہ چلے جاتے ہیں. تو مولا نے ہماری یہ غلط فہمی بھی دور کر دی. تیسرا اثر عمر کی بربادی. حرام خوری کی وجہ سے انسان برباد ہوتی ہے، انسان کی عمر برباد ہوتی ہے. امام صادق علیہ السلام، بلند آواز میں ان کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. امام فرماتے ہیں من کسب مالا من غیر حل، جو حرام طریقے سے کوئی پیسہ کمائے گا. اس کی میں وضاحت کروں گا آگے چل کر کون کون سے طریقے حرام ہیں، جبکہ ہر انسان جانتا ہے حرام کے طریقے کون کون ہیں. ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان کو پتا ہے بھائی پراپرٹی میں، باپ کی پراپرٹی میں بھائی کا بھی حق ہے اور بہنوں کا بھی حق ہے، یہ سب کو پتا ہے. ہر انسان کو پتا ہے چوری کرنا کیا حرام ہے، ہر انسان کو پتا ہے دھوکہ دہی حرام ہے، ہر انسان کو پتا ہے ایک ایک پائی کسی کی کھانا حرام ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ روایات میں ہے، امام صادق کی حدیث بیان کرنے سے پہلے، کہ اگر کوئی انسان ایک قصاب سے، قصاب سمجھ رہے ہیں نا، قصاب جو گوشت بیچتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو گجراتی میں؟ کسائی. کسائی سمجھ گئے نا سب لوگ، کسائی. اگر کوئی انسان کسائی سے گوشت لے لے اور گھر پہنچنے کے بعد اس کو پسند نہ آئے اور وہ اس کو واپس دینے چلا جائے اور وہ لے بھی لے، لیکن اگر اس گوشت کی چربی انسان کے ہاتھ پر یا انسان کے گھر کے ٹیبل پر یا انسان کے بیگ کے ساتھ چپک گئی، حدیث میں ہے اگر انسان نے اس کسائی سے کیا حلالیت نہیں طلب کی ہے، یہ نہیں کہا بھائی مجھے معاف کرنا، تھوڑا سا اس کا کیا چربی میرے بیگ میں، میرے ہاتھ میں، میرے گھر کی اس میز پر لگی ہوئی ہے، تو اس چربی کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ چربی اس کا حق ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ شہادت گئے اسی دنیا میں جس کو کیا پلے صراط پر گزرنے کی عادت ہوگی وہی اس پلے صراط پر کیا آسانی سے چل سکتا ہے. تو امام صادق فرماتے ہیں زندگیاں برباد ہوتی ہے حرام کی وجہ سے، عمریں تباہ ہوتی ہے حرام کی وجہ سے. من کسب مالا من غیر حل، جو حلال طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا، جس کی آمدنی حلال کی طریقے کی نہیں ہوگی، سلط اللہ علیہ البنا والماء والتین، خدا ایسے انسان پر مکان کو مسلط کرے گا، پانی کو مسلط کرے گا، مٹی کو مسلط کرے گا. کیا مطلب؟ جو انسان حلال طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا، جس کا لقمہ حلال طریقے سے نہ ہو، جو جہاں بیٹھتا ہے وہ حلال کی کمائی نہ ہو،
مولا فرماتے ہیں امام صادق سلطہ علیہ انا البنا، خدا مکان اس پر مسلط کرے گا، مکان کا اس پر غلبہ ہوگا، پانی کا اس پر غلبہ ہوگا اور مٹی کا اس پر غلبہ ہوگا۔ علماء جو اس کی تشریح کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام خور زندگی بھر اپنا مکان بنانے میں ہی، ایک بنایا پسند نہیں آیا دوسرا بنایا پسند نہیں تیسرا، زندگی اس کی اسی مکان بنانے میں چلی جائے گی، نہ دنیا کا مکان بنے گا اور نہ آخرت کا مکان بنے گا۔ نہ دنیا کا مکان بنے گا نہ آخرت کا مکان بنے گا، نہ دنیا کے مکان میں سکون، نہ آخرت کے لیے کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا مکان جس میں سکون مل جاتا ہے نا۔ کچھ لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں اس جسم کو آرام دینے کے لیے وہ اپنی روح کا سکون فراموش کر جاتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں حرام کی کمائی کا ایک اثر یہ کہ انسان زندگی بھر ایک ہی کام کرتا ہے، اپنے اس پیٹ کی پوجا، اپنے اس جسم کو سنوارتا ہے، لیکن نہ جسم سنوارتا ہے، نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ آرام ملتا ہے، نہ سکون ملتا ہے، نہ اپنے آخرت کے گھر کو کیا آباد کرتا ہے۔ کتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے، کتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے، عمریں ان کی ضائع ہو رہی ہے۔ ان عمروں کا حق یہ نہیں ہے، ان زندگیوں کا حق یہ ہے کہ ہم مادی فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ اپنے اس روحانی گھر کا، اپنے اس روحانی دنیا کی بھی فکر کرے۔ دیکھو مولا حسین علیہ السلام خود بھوکے ہیں، خود پیاسے ہیں، ان کے ساتھی بھوکے ہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں۔ شب عاشوراء اپنے بھائی علمدار کربلا کو بلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ارجع الیہم، علمدار ان کی طرف جاؤ۔ ایک مرتبہ 9 محرم کو مولا حسین علیہ السلام نے محسوس کیا لشکر عمر سعد حملہ کرنا چاہتی ہے 9 محرم ہی کو، تو مولا نے علمدار کو بلایا، کہا ارجع الیہم، ذرا ان کے پاس جاؤ، لشکر عمر سعد کے پاس۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر ممکن ہوا، ان تؤخرهم الی غدوہ، ان سے کہو کل صبح تک مہلت دو، وَتَدْفَعْهُمْ عَنَّا، اور ان کو ہم سے روکو، العشیہ، آج رات۔ کیوں بھائی؟ ہماری جو مختصر زندگی بچی ہے نا، اب ایک رات کی زندگی ہے یا 1.5 دن کی زندگی ہے، ایک رات کی زندگی ہے اور کل آدھا دن ہے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ لیکن مولا بھائی عباس، ہم چاہتے ہیں اس 1.5 دن کو بھی خدا کی بندگی میں، اپنی روحانی پاور بڑھانے میں، اپنے ساتھیوں کی روحانی طاقت بڑھانے میں، اپنے بچوں کی روحانی طاقت بڑھانے میں، پھر قرآن کے ساتھ کیا کچھ ٹائم گزارے، پھر دعاؤں کے ساتھ کچھ ٹائم گزارے، پھر نمازوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزارے۔ ایک انسان بیابان میں ہے، کوئی مادی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو مادی چیز کی فکر نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کو بھیج رہا ہے جا کے ان سے مہلت لے لو۔ کیوں؟ نصلی لربنا اللیلہ، یہ جو ہماری مختصر زندگی ہے، اس زندگی کا حق یہ ہے، یہ جو ہم بھوکے پیاسے بھی ہے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی کا حق یہ ہے، حق یہ ہے، اس زبان کا حق یہ ہے کہ ہم آج رات، اس دل کا حق یہ ہے کہ ہم آج رات نصلی لربنا اللیلہ، بھائی آج رات ہم نماز پڑھیں گے۔ دیکھو میری بات سمجھ رہی ہے؟ مولا حسین علمدار سے کہتے جا کے ان سے کہو آج رات مہلت دو، نصلی لربنا اللیلہ، ہم سارے، میں بھی، میرے بچے بھی، میرے اصحاب بھی، میں بھی، ہم سب خدا کی عبادت کریں گے۔ جب زہرا کی پاک روٹی کسی نے کھائی ہو، جب بی بی زہرا کا طیب و پاک و پاکیزہ دودھ پیا ہو، وہ زندگی کی، وہ جنگ کے مرحلے میں بھی، وہ بھوک کے عالم میں بھی، وہ پیاس کے عالم میں بھی اپنی روحانی دنیا کو سیراب کرنے کی فکر کرتا ہے۔ عام جنگوں میں لوگ رات بھر جاگتے ہیں، کیوں؟ تاکہ دشمن کا حملہ روک سکے، اور حسین جاگنا چاہتے ہیں، کیوں؟ اپنی روحانی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کی روحانی دنیا کو آباد کرنے کے لیے۔ نصلی لربنا اللیلہ، جا کے ان سے مہلت لے لو، آج رات ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عبادت نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ وَنَدْعُوهُ، آج رات ہم بھائی دعا کرنا چاہتے ہیں۔ دعا ہماری ضرورت ہے بھائی،
اس زبان کا حق ہے کہ اس زبان پر شب جمعہ دعائے کمیل کا ورد ہو. صبح اس زبان کا حق ہے اس زبان پر دعائے عہد کا ورد ہو. اللہم اخرجنی من قبری معتذرا قبری. معبود میں صبح اٹھا تیری 2 رکعت نماز بجا لائی. معبود میں اس دنیا سے 10 سال 20 سال 70 سال 100 سال زندہ رہوں گا، لیکن معبود میری تمنا ہے کہ مجھے مولا امام مہدی کے ساتھ محشور کرنا. جب وہ عاشقوں کا امام نکلے ظہور کرے، معبود مجھ پر رحم کرنا، مجھے قبر سے اس وقت نکالنا. معتذر کفنی. معبود میرے اندر وہ طاقت ہو میں بندے کفن پھاڑ ڈالوں. مجردن کناتی. معبود جب وہ میرا عاشقوں کا امام آواز دے گا، میں نے ظہور کیا، معبود مجھے طاقت دینا میں قبر سے باہر نکلوں اور نیزہ ہاتھ میں اٹھاؤں. ملبین دعوت الدائی. معبود اس زندگی کو کیا کرنا ہے؟ معبود جب میں قبر سے نکلوں ملبین دعوت الدائی، میں اپنی قبر ہی سے اپنے مولا کو کہوں لبیک یا مہدی. میرے مولا میں لبیک کہنا چاہتا ہوں. اس زندگی کا حق یہ ہے، اس زبان کا حق ہے، ان کانوں کا حق یہ ہے. یہ کان صبح امام زمانہ کا ترانہ سنے، اس زبان کا حق ہے. اس زبان صبح امام زمانہ کا نغمہ، حسینی نغمہ، مہدوی نغمہ، مہدوی ترانہ، مہدوی سرود سنے. اس زبان کا حق ہے، ان کانوں کا حق ہے، اس دل کا حق ہے. مولا فرماتے ہیں کہ نہ تو ہو جا کے بھائی ان سے مہلت لے. تو ہماری زندگی مختصر ہے، لیکن ہم اس مختصر زندگی کا بھی صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس زندگی کا حق یہ ہے، ان پارٹس آف باڈی کا حق یہ ہے کہ ہم ان پارٹس آف باڈی کو، ان اعضائی بدن کو، اپنے ہاتھ پیروں کو آج رات بھی دعاؤں میں خرچ کرے. وَنَسْتَغْفِرُهُ. اور اس خالق کا استغفار کرے. فَهُوَ يَعْلَمُ. میرے بھائی پتہ ہے میرا خالق جانتا ہے اس کا حسین، اس کا بندہ حسین کیسا ہے. میرے بھائی جانتے ہو میرا خالق جانتا ہے اس کا بندہ حسین کیسا ہے. فَهُوَ يَعْلَمُ. میرے بھائی عباس میرا خدا جانتا ہے انی احب الصلاۃ، مجھے نمازوں سے کس قدر محبت ہے. میرے بھائی جا کے ان سے مہلت لے لو. مجھے بچے بھی بہت پیارے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے لیے پانی کی سبیل ہو، لیکن میں چاہتا ہوں ہم سب مل کر آج رات وہ نمازیں پڑھے جو رات بھر میری اماں پڑھتی تھی اور پھر ان کے قدموں میں ورم آ جاتا تھا. نبی کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ رات کو اس قدر نمازیں پڑھتی تھی، ان کے پیروں میں ورم آتا تھا، رات بھر عبادتیں کرتی تھی. میرے عباس جا کے ان سے مہلت لے لو. فَهُوَ يَعْلَمُ. میرا خالق جانتا ہے انی احب الصلاۃ. میرا خالق جانتا ہے مجھے خالق کی نمازوں سے کس قدر محبت ہے. وَتِلَاوَةَ الْكِتَابِ. اور بھائی عباس میرا خالق جانتا ہے مجھے تلاوت کلام خدا سے کس قدر محبت ہے. وَكَثْرَةَ الدُّعَاء. میرے بھائی جا کے ان سے مہلت لے لو. میرا خدا جانتا ہے مجھے کثرت کے ساتھ دعا پڑھنے ساتھ کتنی محبت ہے. والاستغفار. رات کے اندھیرے میں بارگاہ خدا کی بارگاہ میں نماز شب میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا میرے لیے کتنا پسندیدہ کام ہے. عمروں کا صحیح استعمال. جنگ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن چونکہ ان نوجوانوں نے، چونکہ حسین کے ساتھیوں نے، چونکہ حسین کی اولاد نے، چونکہ حسین نے ان نے جو لقمہ کھایا ہے وہ حلال لقمہ رات کے اندھیرے میں ان سے نمازیں پڑھوا رہا ہے. حلال لقمہ رات کے اندھیرے میں حسین اور حسین کے ساتھیوں سے دعائیں پڑھوا رہا ہے. وہ حلال لقمہ حسین اور اس کے ساتھیوں سے، اس کے خاندان سے، ان کے بچوں سے رات کے اندھیرے میں استغفار کروا رہا ہے. حسین اور حسین کے بچوں اور ساتھیوں سے رات کے اندھیرے میں تلاوت کلام کرا رہا ہے. اور اس کے برعکس جب حرام ہوگا تو مولا فرماتے ہیں
حرام کہاں آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے اجازت دے گا؟ حرام کہاں آپ کو دعا پڑھنے کی اجازت دے گا؟ حرام کہاں آپ کو اول وقت نماز پڑھنے کی اجازت دے گا؟ حرام کہاں آپ کو دعائے کمیل کا ورد کرنے کی اجازت دے گا؟ حرام کہاں آپ کو دعائے امام زمانہ کی تلاوت کی اجازت دے گا؟ حرام کہاں آپ کو دعائے ندبہ کی تلاوت کی اجازت دے گا؟ حرام کہاں آپ کو رات کے اندھیرے میں خالق کے ساتھ گڑ گڑانا عبادت کرنے کی اجازت دے گا؟ حرام تو آپ کو صرف گھر بنانے میں، دیواریں کھڑے کرنے میں، اس مادی ضروریتوں کو فراہم کرنے کے لیے تمہاری زندگیوں کا ضائع کرے گا، تمہارے ٹیلنٹ کو ضائع کرے گا، تمہاری صلاحیتوں کو ضائع کرے گا، تمہاری فکر کو ضائع کرے گا اور تمہارے شعور کو ضائع کرے گا۔ حرام کا اثر، ایک اور اثر حرام کا اسی سے ریلیٹڈ ہے، حرام کا، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں گے۔ حرام سے انسان کی توفیقی عبادت جیسے بیان کیا چھن جاتی ہے۔ یہ جو مفاتیح الجنان ہیں، جنت کی کنجیاں، ہر گھر میں خلوص کے ساتھ لکھی گئی کتاب مفاتیح الجنان، قرآن کے ساتھ ساتھ مفاتیح الجنان ہر گھر میں کیا برکت ہے کتاب میں، کیا برکت ہے کتاب میں۔ اہل بیت کے حرم میں جاؤ، چاروں طرف کیا ملے گی؟ مفاتیح الجنان۔ ہر گھر میں دیکھو مفاتیح الجنان۔ یہ مفاتیح الجنان لکھنے والے شیخ عباس قمی ایک دن قم سے کسی کام سے کہاں چلے گئے؟ ہمدان چلے گئے، اپنے اس ایک خاص دوست کے یہاں مہمان تھے۔ ایک دن اپنے دوست نے کہا، حضرت جناب استاد، میرے ایک دوست نے دعوت کی ہے، آپ بھی مدعو ہے۔ شیخ نے انکار کیا، میں نہیں آؤں گا۔ کہا نہیں، آپ نہیں آئیں گے تو یہ میری عزت و آبرو کا مسئلہ، آپ آئیے، دعوت کی ہے تو کیوں نہیں جائیں گے؟ چلے گئے۔ شیخ عباس قمی کے فرزند کا کہنا، شیخ عباس قمی کے فرزند سے نقل کیا گیا یہ واقعہ کہ شیخ عباس قمی کے فرزند کا کہنا ہے، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ شیخ عباس قمی نقل کرتے تھے، جب ہم اس دوست کے ساتھ ان کے دوست کے گھر مہمان بننے کے لیے گئے، کھانا کھا کے آئے، کھانا کھا کے جب واپس اپنے دوست کے گھر آیا، سویا، تو میں صبح اس وقت بیدار ہوا، اس وقت جاگ گیا جب نماز قضا ہونے کے لیے کچھ ہی منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے جلدی وضو کیا اور نماز صبح کیا پڑھی، اور پھر جا کے غور و فکر کرنے لگا ہوں، یا الہی، میں تو آرام کے ساتھ نماز شب کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، آج تو نماز شب بھی چھوٹی اور نماز صبح بھی کیا اپنے ٹائم پر پڑھ نہیں سکا، بڑی مشکل سے نماز صبح پڑھنے میں کامیاب ہوا، یا الہی ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے کافی زیادہ غور و فکر کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ آج نماز شب بھی چھوٹی اور نماز صبح بھی اول وقت نہیں پڑھ سکا، کہ نماز قضا ہونے کے قریب میں 1-2 منٹ پہلے جاگا، کافی غور و فکر کیا، میں نے کون سا ایسا کام کیا؟ ان تمام یہ جو انسان کے اندر اس طرح کی روحانی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک ریزن ہوتا ہے۔ کثرت کے ساتھ غیبت کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان صبح اٹھنے سے کامیاب نہیں ہوتا۔ لہو و لعب کی مجلس کے ساتھ بیٹھنے کا اثر یہ ہوتا ہے انسان صبح اول وقت اٹھنے سے اٹھنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ رات دیر تک یہ حیوانی کلچر اپنی آنکھوں کو خراب کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان اول وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے میں کامیاب نہیں ہوتا، اول وقت نماز پڑھنے کے لیے کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اس کا اول وقت نماز پڑھنے کے لیے، نماز شب پڑھنے کے لیے انسان کو وہی ایٹماسفیئر اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اسی ایٹماسفیئر میں سونا ہے، اسی فضا میں سونا ہے، اسی ماحول میں سونا ہے۔ پاک ایٹماسفیئر میں سوئیں گے، پاک ماحول میں سوئیں گے، پاک حالت میں سوئیں گے تو آپ کے لیے نماز شب کے لیے بھی اٹھنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے اول وقت اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بلکہ جب آپ کے کانوں تک مؤذن کی اذان آ جائے گی تو آپ اندر سے اس مؤذن کو دعائیں دیں گے، خدا بھلا کرے آپ نے اذان دی، میں اول وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن اگر حرام اندر ہوگا تو اثر کیا ہوگا؟ تو اندر آپ کروٹیں بدلتے رہیں گے بستر پر،
اور اندر ہی سے اس برا بلا کہتے رہیں گے اس مؤذن کو، یہ تو سونے بھی نہیں دیتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں، پھر ایسے مؤذن اور ایسے لوگوں کے لیے وہ کیا ماحول بناتے ہیں، ارے یہ تو سونے بھی نہیں دیتا ہے، اس کے لاؤڈ سپیکر کی آواز بہت لاؤڈ ہوتی ہے، بہت سارے مسائل۔ اگرچہ لاؤڈ سپیکر کے بارے میں مراجع نے کہا کہ صرف اذان کی حد تک لاؤڈ سپیکر چلنا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگوں کے اندر اتنی سنگ دلی ہو جاتی ہے، وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ اذان نہ ہو تاکہ وہ صبح آرام کے ساتھ سو سکے۔ تو شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں، میں نے کافی غور و خوض کیا کہ وجہ کیا ہے، میں نماز صبح پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ مولا نے فرمایا ملیت بطونک من الحرام، حرام سے تمہارے شکم بھر چکے ہیں، روز عاشورہ مولا کی تقریر۔ اب میری بات کہاں سنو گے، مجھے کہاں ساتھ دو گے، میری کہاں نصرت کرو گے، میری خاموش کیسے ہو جاؤ گے؟ تمہارے حرام تو تمہیں اندر سے کیا چین نہیں دے گا، حرام تو تمہیں اندر سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں، میں نے غور و فکر کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وجہ سمجھ میں نہیں آئی، ریزن سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے اپنے دوست کو بلایا یا ان کے ساتھ اسٹوڈنٹ رہے ہوں ان کو بلایا، کہا یہ بتاؤ رات کو جو ہم دعوت پر گئے تھے اس کے کام کے بارے میں بتا سکتے ہو، اس کا دھندا کیا ہے، اس کا بزنس کیا ہے، اس کا مشغلہ کیا ہے؟ تو شیخ عباس قمی کہتے ہیں اپنے میرے دوست نے کہا اس کا کام یہ ہے، یہ بینک میں شاید کام کرتا تھا، انقلاب سے کافی، شیخ عباس قمی کے زمانے کا یہ ہے، شاید سود کا کام کرتا ہے، لوگوں کو پیسہ دیتا ہے، سود لیتا ہے۔ تو شیخ عباس قمی کہتے ہیں ہاں یہ اس کے گھر کے کھانے کا اثر ہے، چونکہ اس کے گھر میں حلال طریقے سے کیا انکم نہیں ہوتی ہے، سود کے پیسے کی انکم ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کھانے کا اثر یہ ہوا کہ میں نماز شب پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوا اور نماز صبح اول وقت کیا پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ شیخ عباس قمی کے فرزند کہتے ہیں میرے بابا کہتے تھے 40 دنوں تک میں نے لاکھ کوشش کی کہ میں نماز شب کے لیے بیدار ہو جاؤں، 40 دنوں تک میں نماز شب پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوا، وہ اس حرام لقمے کا اثر تھا۔ شیخ عباس قمی 40 دنوں تک میں نے کوشش کی کہ میں نماز شب پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں، میں نماز شب پڑھنے میں 40 دنوں تک کیا نماز شب کی توفیق مجھے نہیں ملی، اس حرام لقمے نے مجھے 40 دنوں تک نماز شب کی توفیق سلب کر لی، نماز شب پڑھنے سے محروم کیا ہے۔ یہ ہے ایک اور اثر، توفیق سلب کر لیتا ہے انسان سے، نیکیوں کی توفیق انسان سے چھین لیتا ہے، نیکیوں کو ساتھ دینے کی توفیق انسان سے چھین لیتا ہے، نیکی کو سننے کی توفیق انسان سے چھین لیتا ہے، نیکیوں کو پروان چڑھانے کی توفیق یہ حرام انسان سے چھین لیتا ہے، حرام سے چھین لیتا ہے۔ حرام خوری کا ایک اور اثر، اور بھی بہت ساری باتیں کہنی تھی یہاں، لیکن چونکہ ٹائم بھی کم رہ گیا ہے اور میں بھی تھوڑا تھکا ہوا ہوں، نبی رحمت کی حدیث ہے، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ نبی رحمت کی حدیث ہے، ایک دن اصحاب سے پوچھا پتہ ہے سب سے فقیر کون انسان ہے، سب سے غریب انسان کون ہے؟ تو اصحاب نے ہمارے مزاج کا سوال دیا، کہاں یا رسول اللہ پتہ ہے غریب انسان کون ہے، فقیر انسان کون؟ وہ جو جس کے ہاتھ میں مال دنیا نہ ہو، جس کا اکاؤنٹ بھرا ہوا نہ ہو، جس کے گھر میں سونے کے وہ کیا ہو سکے نہ ہو، جس کے گھر میں ڈالر نہ ہو۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کیا ہے، میری امت کا سب سے فقیر آدمی، یہ میری امت کا سب سے فقیر آدمی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں مال دنیا نہ ہو، یہ سب سے فقیر آدمی نہیں ہے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو جس کے ہاتھ میں مال دنیا نہ ہو، دولت دنیا نہ ہو، یہ سب سے فقیر آدمی نہیں ہے۔ سب سے فقیر آدمی وہ ہے جو روز قیامت محشر میں تمام نیک اعمال کے ساتھ جائے۔ ایک اشارہ کر رہا ہوں صرف اس مال حرام کا اخروی اثر، ورنہ
علماء نے، احادیث نے 8-10 اثر بیان کیے. میں اس ٹاپک کو یہیں پر بند کر دوں گا. کہا وہ فقیر انسان میری امت کا وہ ہے، سب سے غریب انسان میری امت کا وہ ہے جو روز قیامت تمام اعمال لے کے جائے. ہزاروں مجلسوں میں شرکت اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے، کتنے حج اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، 14 معصومین کی کتنی زیارت اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہے، کتنے نیک کاموں میں اس کے کیا، یہاں بھی رسید کٹی ہوئی تھی، وہاں بھی لکھا ہوا تھا ہاں اس نے اتنے کاموں میں پیسہ دیا ہے. مگر اس کے باوجود اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. مگر اس کے باوجود اس کا انجام جہنم ہوگا. اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ، جب اتنی نیکیوں کے بعد یہ چلا گیا، اتنے نیکیوں کے بعد پھر بھی انجام جہنم کیوں ہوگا؟ پیغمبر نے جواب دیا، اس لیے کہ ایسے انسان کے آخرت میں طلبگار اور قرضدار بہت زیادہ ہوں گے. یہ انسان جو نیکیاں لے کے گیا تھا، سارے نیک کام کر کے گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا انجام جہنم ہوگا. اصحاب نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اس کے قرضدار بہت ہوں گے. کتنے لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی. بیوی بیچارے غریب گھرانے کی تھی، جہاں اس سے غلطی ہوتی تھی فوراً زبان سے گالی نکالی. آفس میں جس کارخانے میں کام کرتا تھا، غریب لوگ اس کے ہاں مزدوری کرتے تھے، ان بیچاروں کو کبھی کبھی غلطی ہوتی تھی تو یہ فوراً ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتا تھا. ایسا ہوتا نا جب انسان سپر ہوتا، بڑا ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، نیچے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو انسان ان کے لیے ان کو اس انداز میں انسلٹ کرنا ہے. اس لیے تجارت سے پہلے تجارت کے احکام اور تجارت کا اخلاق، اہل بیت مزدوروں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. ہم میں سے کوئی جرات کرے گا؟ القاسب حبیب اللہ، مزدور خدا کا حبیب ہے، مزدور خدا کا حبیب ہے. نبی فرماتے ہیں کہ ان کے طلبگار بہت ہوں گے، ان کے قرض مانگنے والے بہت ہوں گے. بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ان کے ہاں جو ان سے مانگیں گے. کون کون مانگیں گے؟ بہت سارے لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی، وہ بھی مانگیں گے اپنا حق. بہت ساری کی عزت و آبرو پامال کی ہوگی، وہ بھی اپنا حق مانگیں گے. بہت سالوں کا مال کھایا ہوگا، وہ بھی اپنا حق مانگیں گے. مزدور کا حق تھا، بہت سارے لوگوں کا حق تھا. بعض لوگوں کو جسمانی طور سے کیا کوئی نقصان پہنچایا ہوگا، مزدور تھا، اس کے کام ٹھیک سے نہیں ہوا، گڑبڑ ہو گئی، فوراً ایک تماچا رسید کیا، اس کے گال سرخ ہو گئے، دھکا دے دیا، وہ بیچارہ کچھ نہیں کہہ پایا، وہ FIR بھی نہیں کٹوا پایا. یہاں تو وہ کلچر ہے ہی نہیں کہ مزدوروں کے رائٹس کی تو بات کیا ہے. شاید یہ تو مزدوروں کی رائٹس کی بات کرتے ہیں. مزدوروں کو کون رائٹس ہے؟ یہاں کسی کو یہاں کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. جن کو رائٹ ہی نہیں ہے ان کو رائٹ مل رہا ہے، اور جن کو رائٹ ہے ان کو رائٹ نہیں مل رہا ہے. جن کو کوئی رائٹ نہیں ہے، کرمنلز کا ملک ہے، کیا رائٹ ہوتا ہے؟ ان کو رائٹس ملے ہیں. مزدوروں کے یہاں رائٹس ہوتے ہیں، ان کو رائٹس ہی نہیں ہے. آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کروڑوں لوگوں کے سامنے مسجدوں کو تباہ کرنے والے، گرانے والے، اور پھر 28 سال کے بعد ان کو کیا بری کیا جاتا ہے. کتنی اچھی بات کی بھگت رام نے کہ جب عدالت نے کہا کہ بھائی کوئی ثبوت نہیں ملا تو بھگت رام نے کہا، ایک کامیڈین ہے بھگت رام نے ایک جملہ کہا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مسجد خود ہی گر گئی ہے. تو بھگت رام کہتا ہے کیوں نہیں گرے گی؟ جس طرح GDP خود سے گرتا ہے، مسجد بھی خود سے گر سکتی ہے. پورے دنیا میں مظلوموں کو کیا رائٹ ہے؟ یمن کے غریبوں کو کیا رائٹ ہے؟ یمن کے غریب تو حج کے پیسے کھانے والے سعودی جلادوں، سعودی یہودیوں کے ذریعے اس طرح ان کا خون گر رہا ہے، ان کی بنیادیں تباہ ہو رہی ہے، ان کے مکان تباہ ہو رہے ہیں، ان کے ہاسپٹل تباہ ہو رہے ہیں، ان کے اسکول تباہ ہو رہے ہیں. کتنا شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے، یہ دنیا کتنی نفاق کی دنیا ہے، یہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہے، لیکن کسی انسان کو رائٹ نہیں مل رہا. یہ دنیا کتنی نفاق، ہیپوکریسی کا زمانہ ہے. ہیومن رائٹس کا چرچا ہے، بڑی بڑی آرگنائزیشن، بڑی بڑی تنظیمیں. ظالموں کو رائٹس ہے ظلم کرنے کے، مظلوموں کو اپنا حق لینے کا رائٹ نہیں ہے، رائٹ نہیں ہے.
چلو اب ظالموں سے تو ہمیں تو امید نہیں تھی، کعبہ کا پیسہ لینے والے، حاجیوں کا پیسہ کھانے والے، عمر سعد اور شمر کی طرح بن سلمان، وہ انسان جس کے بغل میں، جس کے پڑوس میں یمن کے غریب، ماہ رمضان میں بھی سیز فائر نہیں ہوتا ہے، کورونا کے اس وبا میں بھی سیز فائر نہیں ہوتا ہے، اس ہیپوکریسی دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس منافق دنیا میں رہتے ہیں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ لوگ اس لیے جہنم میں چلے جائیں گے اس لیے کہ ان کے طلبگار بہت ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی گردنوں پر کیا، ان کی گردنوں پر ان کا حق ہوگا، کسی کو گالی دی اس کا حق ہوگا، کسی کو ستایا اس کا حق ہوگا، کسی کا مال ہوگا اس کا حق ہوگا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ انسان سب سے فقیر آدمی ہے، تمام نیک اعمال کر کے گیا تھا، لیکن خدا روز محشر، روز آخر، روز حساب، روز جزا ان کے تمام نیک اعمال کو کیا، اس کا ثواب ان لوگوں کو دیا جن کا کھایا تھا، ان لوگوں کو دے گا جن کی غیبت کی تھی، ان لوگوں کو دے گا جن پر ظلم کیا تھا، ان لوگوں کو دے گا جنہوں نے کیا، جن کے ساتھ ان نے زیادتی کی تھی، اور پھر اس کے نام اعمال میں کچھ نہیں رہے گا۔ جب اس کا نام اعمال خالی ہو جائے گا تو یہ جہنم میں چلا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ لہذا پیغمبر فرماتے ہیں سب سے فقیر آدمی یہ، سب سے فقیر آدمی یہ ہے۔ پیغمبر اسی حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں روز قیامت 4 لوگوں کی حسرت کی حد نہیں ہوگی، روز قیامت 4 لوگوں کی حسرت کی حد نہیں ہوگی۔ بلند آواز میں نبی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ بہت شارٹ یہ حدیث بیان کروں گا، اس میں ڈیٹیل بھی ہے۔ پہلا وہ انسان جو محشر میں جس کا حسرت کی حد نہیں ہوگی، ان کی حسرت کی حد نہیں ہوگی، وہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے، وہ انسان جس نے دنیا میں حلال طریقے سے پیسہ کمایا لیکن اس پیسے کے ذریعے کوئی نیک کام انجام نہیں دیا، نہ مسجد بنا سکا، نہ مدرسہ بنا سکا، نہ یتیم خانہ بنا سکا، نہ نیک کام کر سکا، یہاں سے چلا جائے گا۔ جب آخرت میں دیکھے گا کہ نیک اعمال کے نتیجے میں کتنا عظیم اجر مل رہا ہے تو حسرت کرے گا، کاش میں نے جو پراپرٹی دولت اپنے بچوں کے لیے چھوڑی، کاش میں نے اس کا کچھ حصہ کہاں، نیک کاموں کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے کیا خرچ کیا ہوگا۔ نبی کہتے ہیں ایسے لوگوں کی حسرت نہیں، ایسے لوگوں کی حسرت کا حد نہیں ہوگی جو کہیں گے ہم نے کمایا، ہم نے ہاتھ پسینے کی ہماری تھی، ہم نے بال سفید کیے، ہماری کمر خمیدہ ہو گئی، لیکن ہم نے بچوں کے لیے تو چھوڑا لیکن اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ ایسے انسان کی حسرت کی حد نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا انسان، اللہ اکبر، دوسرا انسان جس کی حسرت کی حد نہیں ہوگی، وہ انسان جو محراب میں کھڑا ہوتا ہے، مجھ حقیر طالب علم کی طرح ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، یا ایک دیندار بن کر کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو ہدایت یافتہ اور پاک بننے کی کیا تاکید کرتا ہے۔ وہ مولوی، وہ عالم، وہ مبلغ، وہ امام جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، جب آخرت میں دیکھے گا اس کی تبلیغ کے نتیجے میں کتنے لوگ جنت میں چلے گئے ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ گرفتار بلا ہے، وہ مصیبتوں میں کیا پڑا ہوا ہے۔ ایسے انسان کی حسرت کی حد نہیں ہوگی، معبودا میں کتنا غافل انسان ہوں، میری تبلیغ کے نتیجے میں کتنے لوگ جنت تک پہنچ گئے اور میں خود گرفتار بلا ہوں۔ نبی فرماتے ایسے بے عمل عالم اور ایسے بے عمل طالب علم کی حسرت کی حد نہیں ہوگی کہ وہ دیکھے گا میرے تقریر سے، میری مجلس سے، میرے بیان سے لوگ جنت کو چلے گئے اور یہ خود گرفتار بلا ہے۔ نبی فرماتے اس انسان کی حسرت کی حد نہیں ہوگی۔ تیسرا گروہ جس کی حسرت کی حد نہیں ہوگی، فرماتے ہیں وہ ماں باپ جن کو محشر میں جہاں النفسی کا عالم ہوگا، النفسی کا عالم ہوگا، جب وہ دیکھیں گے ایک مرتبہ اپنے بچے پر نظر پڑے گی، اپنے بیٹے پر نظر پڑے گی، اپنے بیٹے سے کہیں گے بیٹا پہچانتے ہو میں تمہاری ماں ہوں، بیٹا پہچانتے ہو میں تمہارا باپ ہوں، بیٹا کہے گا ہاں ہاں
اماں پہچانتا ہوں آپ میری ماں ہیں، بابا پہچانتا ہوں آپ میرے بابا ہے، تو ماں کہے گی، باپ کہے گا بیٹا یاد ہے دنیا میں نے تیری تربیت کے لیے کتنی راتوں کو میں جاگی، باپ کہے گا بیٹا پتا ہے میں تمہیں پالنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں کیا کیا مشقتیں برداشت کرتا تھا، بیٹا کہے گا ہاں ہاں اماں یاد ہے، ہاں بابا یاد ہے، ہاں سب کچھ یاد ہے، تو ماں اور باپ حسرت کے عالم میں کہیں گے بیٹا ذرا اپنے ان نیک اعمال میں کچھ نیک اعمال کا ثواب ہمیں دے دو تاکہ ہم بھی نجات حاصل کریں گے، تو وہ بیٹا کہے گا اماں بابا اگر میں نے اپنے نیک اعمال کچھ دیے تو اس محشر میں اس قیامت میں مجھے کون بچائے گا، تو یہ ماں باپ بھی بہت حسرت کریں گے، یہ ماں باپ بھی بہت حسرت کریں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے وہ احادیث بیان کی، وہ آیتیں بھی بیان کی امام علی کی کہ انسان کو کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، اس گھر میں جانا ہے، بھائی بھائی سے فرار کرے گا، باپ بیٹے سے فرار کرے گا، انسان اپنی شریک حیات سے فرار کرے گا۔ پھر نبی فرماتے ہیں چوتھا گروہ جو کافی حسرت کرے گا، ان کی حسرت کی حد نہیں ہوگی، وہ انسان جو اپنی جب زندگی کے دن دیکھیں گے، انسان ایک ایک لمحہ اس کی سکرین کے سامنے آئے گا، اپنے اعمال کا ایک ایک حصہ اس کے سامنے آئے گا، تو وہ حصہ جو گناہوں میں گزارا ہے اس کا جو نتیجہ وہاں دیکھے گا، اور وہ حصہ جو عبادت اور نیکوں میں گزارا ہے اس کا جب انجام دیکھے گا تو وہ حسرت کھائے گا، کاش میں نے ساری عمر نیک کاموں میں بسر کی ہوتی۔ پھر نبی فرماتے ہیں ایسے لوگ کیا کریں گے، یعوذ یوم یعوذ الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ سب لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے، یہ گناہ گار لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے۔ کیوں ہاتھ کاٹیں گے؟ یہ فریاد کریں گے، یہ حسرت کھائیں گے، وائے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہمیں کیا ہو گیا، کاش ہم نے دنیا میں نبی کا راستہ اپنایا ہوتا، ہمیں کیا ہو گیا، کاش ہم نے دنیا میں حسین کی بات سنی ہوتی، ہمیں کیا ہو گیا، کاش ہم نے علی کا پیغام نہج البلاغہ سنا ہوتا، ہمیں کیا ہو گیا، کاش ہم نے اہل بیت کا راستہ اپنایا ہوتا، ہمیں کیا ہو گیا، کاش ہم نے سچوں کا راستہ اپنایا ہوتا۔ نبی فرماتے ہیں یہ چار گروہ ہیں جو حسرت، ان کی حسرت کی انتہا نہیں ہوگی، ان کی حسرت کی حد نہیں ہوگی، یہ اب اس حسرت کے عالم میں، یہ اسی حسرت کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے۔ کیوں ہاتھ کاٹیں گے؟ کہیں گے یہ جس بلا میں ہم گرفتار ہے، جس مصیبت میں ہم گرفتار ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا ہی نتیجہ ہے، یہ جس مصیبت میں ہم گرفتار ہے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ انبیاء جگانے آئے، اولیاء جگانے آئے، قرآن جگانے آیا، خدا کے بندے جگانے آئے، ماں باپ جگانے آئے، ہم جاگے نہیں، ہم سمجھتے ارے کہہ رہے ہیں، ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ہم نے زندگی مستی میں بسر کی، ہم نے اس زندگی کو نیکیوں میں بسر نہیں کیا۔ بلند آواز میں نبی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ مجھے دوستوں نے کہا کہ آج کی شب یہاں مولا امام رضا علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، حق بھی ہے، چاہے آج امام رضا کی شب شہادت ہو یا نہ ہو، اہل بیت کا ہماری گردنوں پر اتنا حق ہے کہ ان کی شہادت کے بغیر بھی ہمیں اہل بیت کا ذکر بھی، اہل بیت کی مصیبت بھی یاد کرنی چاہیے۔ اس لیے جن لوگوں کو ان مجلسوں کا اندازہ تھا، یہی شہید سلیمانی، ان کے گھر میں ان کے فرزند سے میں نے خود سنا، یہ جو ہمارا کمرہ ہے، اس کمرے میں ہر شب جمعہ جب والد صاحب ہوتے تھے تب بھی بیوی زہرا اور سید الشہداء کے نام پر مجلس ہوتی تھی، اور جب وہ نہیں ہوتے تھے ہر شب جمعہ
ہم اس گھر کو اہل بیت کی مصیبت، اہل بیت کے ذکر سے نورانی کرتے تھے۔ یہ شہید مجالس اور مجلس میں شرکت کرنے والوں کی کافی اہمیت دیتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے مجالس کی، بڑی عزت کرتے تھے عزاداروں کی، بڑی خدمت کرتے تھے عزاداروں کی، بڑی خدمت کرتے تھے مجلسوں کی۔ ان کے بارے میں نے پڑھا ہے ان کے واقعات زندگی میں کہ قاسم سلیمانی کا جو گھر تھا کہاں، کرمان میں، اس گھر کو قاسم سلیمانی نے عزا خانہ بنایا تھا بیوی زہرا کے نام پر۔ اور جب ایام فاطمیہ وہاں مجلس ہوتی تھی تو مجلس کے بعد ان کے ساتھی، ان کے سیکورٹی گارڈ ان کو ڈھونڈنے نکلتے تھے تو وہ ہال میں امام بارگاہ میں دکھائی نہیں دیتے تھے، تو ان کے باڈی گارڈ کہتے ہیں ہم جب ہر جگہ دیکھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے قاسم سلیمانی امام بارگاہ کے بیت الخلا اور ٹوائلٹ اکیلے میں صاف کر رہا ہے۔ کبھی کبھی جب قاسم سلیمانی، جب سارے عزادار چلے جاتے تھے تو وہ شہید حضرت زہرا کا نوکر، یہ شہید امام حسین کا نوکر، جن کو امام حسین کی نوکری نے یہ عظمت عطا کی، اپنے وصیت نامہ میں بھی کہتے ہیں خدا میں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا خدا میں خالی ہاتھ آیا ہوں، لیکن مجھے تو صرف ایک امید ہے جو میں نے بین الحرمین سائی کی ہے، میں اپنی امام، اپنے آقا مولا حسین اور علمداری کربلا کے روزے کے درمیان، اور وہاں جو میں نے آنسو بہائے ہیں، معبود میرا سرمایہ وہی ہے، معبود یہ میرا سرمایہ وہی ہے۔ تو ان کے ساتھی کہتے تھے کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے جب سارے عزادار چلے جاتے تھے تو وہ حسین کا نوکر، زہرا کا نوکر، اہل بیت کا نوکر، اتنی شہرت کے باوجود بھی، اتنی عظمت کے باوجود بھی، اتنی مصروفیات کے باوجود بھی جھاڑو اٹھاتے تھے اور اس عزا خانے کی اور اس امام بارگاہ کی صفائی کرتے تھے۔ لاسٹ ایئر جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجلس کے بعد یہ والنٹیئر خود ہی پلیٹیں دھوئیں، یہ والنٹیئر، یہ ہمارے بچے خود ہی ان مجالس کی خدمت کرے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس ایس او پیز کے لیے وہاں سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ ہمیں انہی مجلسوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرنا ہے، ہمیں انہی مجلسوں کے ذریعے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے، ہمیں ان مجلسوں میں اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، یہی ہماری تربیت گاہ ہے۔ ہمیں کالجوں سے امید نہیں ہے، ہمیں یونیورسٹی سے اسکول نہیں امید نہیں ہے، ہمیں ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے امید نہیں ہے، ہمیں کربلا کی یہ مجلس، حسین کی مجلس ہی نسل سلیمانی، نسل انجینئر ابو مہدی تربیت کرے گی۔ آج امام رضا علیہ السلام کو یاد کریں گے، آپ میرا ساتھ دیجئے، سب لوگ مشہد چلے جائیں گے، امام رضا کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے آقا ہمیشہ زمانہ خطرناک تھا، آج کا زمانہ بڑا دشوار ہے، ہر زمانے میں ایمان کی حفاظت کرنا ایک دشوار مرحلہ ہے، مولا آج کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت سخت مرحلہ ہے، مولا ہمیشہ بچوں کی تربیت کرنا ایک دشوار مرحلہ رہا ہے، مولا آج اس 4G زمانے میں، 5G زمانے میں، انٹرنیٹ کے اس زمانے میں بچوں کی تربیت کرنا بڑا سخت مرحلہ ہے، بیٹیوں کی تربیت کرنا سخت مرحلہ ہے۔ ہمارے نوجوان چاہتے ہیں نیک بنے، لیکن آگے پیچھے دائیں بائیں اتنے زیادہ شیطانی وسوسے ہیں کہ ہمارے نوجوان چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آؤ امام رضا کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اہل بیت طبیب ہے، اہل بیت دلوں کے ڈاکٹر ہے، اہل بیت دلوں کے ماہر ہے۔ امام رضا سے کہیں گے مولا رضا آپ ایک نظر کرم کیجئے، آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہے، آپ تو ان کی سنتے ہیں جن کا کوئی نہیں سنتا ہے، آپ تو غریب الغربا ہے، جن غریبوں کو کوئی نہیں سنتا، مولا رضا آپ ان کو پناہ دیتے میرے مولا، مولا جن کو کوئی سہارا نہیں دیتا ہے آپ اہل بیت ان کو سہارا دیتے مولا رضا۔ مولا رضا آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے مولا رضا، آپ کو اپنی جدہ فاطمۃ الزہرا کی قسم مولا رضا،
ذرا ہماری طرف بھی توجہ مولا رضا. بلند آواز میں سب میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے, دعائے توسل کا جملہ. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا یا علی ابن موسیٰ الرضا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بلند آواز میں یا وجیہان لا اشفع لنا عند اللہ. اہل بیت ان شہیدوں کی پناہ گاہیں تھی. کربلا ان شہیدوں کی پناہ گاہ تھی. کربلا، سامرا، نجف، شام اور مشہد ان شہیدوں کی پناہ گاہ تھی. یہ نسل خمینی، یہ نسل سلیمانی امام رضا کے روزے میں بیٹھ کر اپنا آخری وصیت نامہ لکھا کرتے تھے. امام رضا کی بارگاہ میں التجا کر کے رو رو کر وصیت نامہ لکھتے. کون امام رضا؟ وہ امام رضا جب مولا امام رضا کو مدینے سے اسیر کیا گیا خراسان کی طرف، امام رضا علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا، اپنے بہنوں کو بلایا، کہا جمع ہو جاؤ میرے سامنے، میرے لیے ماتم کرو، میرے سامنے میرے لیے گریہ کرو، میرے سامنے مرضیہ اور نوا پڑھو. ایک غریب الوطن، ایک امام غریب ہو رہا ہے، ایک امام کو مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے اور پھر ان ظالموں سے کہا جا رہا ہے امام رضا کو ان راستوں سے نہ لے جانا جن راستوں میں امام رضا کے اپنے چاہنے والے امام رضا کو قم سے نہ لے جایا گیا، امام رضا کو ان بستیوں ان شہروں سے نہ لے جایا گیا جن میں امام رضا کے ماننے والے موجود تھے. ایک مرتبہ جب امام رضا کو مامون کسی بھی طرح اپنے شیطانی عزائم کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، امام رضا کو زہر دینے کا شیطانی منصوبہ بنایا. امام رضا علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا. امام رضا نے اپنے قریبی ساتھی صحابی ابا سلط سے کہا ابا سلط، میں نے کہا میں بھی اپنے نانا کو دیکھا. ابا سلط، اگر میں وہاں سے لوٹا اور میرے سار پر میری آبادی، ابا سلط جان لینا مجھے زہر دیا گیا. ابا سلط، اگر تم نے مجھے دیکھا میرے سر پر میری آبا ہے، میرے ساتھ بات نہ کرنا، دروازہ کھولنا اور وہ دروازہ باہر سے بند کرنا. ابا سلط کہتے ہیں جب امام مامون کے دربار سے واپس آئے، امام رضا کے سر پر آبا رکھی ہوئی تھی. میں سمجھ گیا امام رضا کو مسموم کیا گیا، امام رضا کو زہر دیا گیا. امام رضا علیہ السلام کمرے میں داخل یہ دروازہ بند کیا، زہر نے اثر کرنا شروع کیا. امام رضا علیہ السلام کے بدن کے ایک ایک حصے میں زہر کا اثر ہو گیا اور اس زہر کے اثر میں امام رضا اس دنیا سے چلے گئے. میں کہوں گا مولا رضا زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا. مولا رضا امام جواد آئے اور آپ کو کفن اور دفن کیا. مولا رضا، مولا سلام آپ کے غریب جد حسین پر 3 دن تک حسین غریب کا بدن پڑا ہوا تھا، بے گورو کفن حسین کا بدن پڑا ہوا تھا. اس بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے. مولا رضا وہ بدن زخموں
मुर्दा मौला रजा अला लअनतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म क़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। पालने वाले मौला हुसैन अलैहिस्सलाम लश्कर उमर साद को बार बार समझा रहे थे, हराम कमाई का असर है कि तुम मेरे मुकाबले में खड़े हो गए। पालने वाले अभी ज़िंदा है, अपनी दौलत में, सरमाए में, घर में हराम को दूर करने की ताकत और तवानाई इनायत फरमा। पालने वाले अगर हमारे माल में किसी बंदे खुदा का हक है, वो हक अदा करने की ताकत और तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले अगर हमारे अखलाक और किरदार से कोई रंजीदा हुआ है, पालने वाले ज़िंदगी में उससे माफ़ी तलब करने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले अगर किसी की गीबत की है, पालने वाले उससे माफ़ी मांगने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले अगर हमने अपने घर में माँ को, बहनों को, भाइयों को, अपनी शरीक हयात को किसी भी तरह किसी तकलीफ़ पहुँचाई हो, ज़बान से, हाथ से, माबूद दुनिया में जाने से, इस दुनिया में जाने से पहले माबूद उनसे हलालियत तलब करने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद हलाल कमाने की तौफीक और ताकत इनायत फरमा। माबूद रिज़्क़ हलाल हासिल करने की तौफीक और ताकत इनायत फरमा। माबूद रिज़्क़ हलाल कमाने के साथ साथ अपने बीवी बच्चों, दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ साथ दीन के लिए अपना सरमाया खर्च करने की तौफीक इनायत फरमा। नेक कामों पर खर्च करके अपने लिए सदका जारिया तैयार करने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद मौला हुसैन को अपने साथियों पर नाज था। माबूद पर्दे गैब में एक इमाम फर्जंद ज़ारा फर्जंद हुसैन वफ़ादारों के इंतज़ार में हैं। माबूद इस मिंबर पर बैठने वाले तालिब इल्म और इस मजलिस में पाक व पाकीज़ा जवानों को इमाम ज़माना का वफ़ादार नासिर बनने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले एक इमाम अंसार और नासरों के इंतज़ार में है। पालने वाले इन मजालिस के ज़रिए, इन मस्जिदों के ज़रिए, इस तबलीग के ज़रिए, इन मकतबों के ज़रिए, इन स्कूलों के ज़रिए, इन नेक कामों के ज़रिए इमाम ज़माना का लश्कर, इमाम ज़माना के अंसार की तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले जो इमाम ज़माना की पूरी दुनिया में आबियारी कर रहे हैं, खुसूसन ईरान के सैयद अली सीस्तानी, इराक़ के सैयद अली सीस्तानी, ईरान के हमारी इज़्ज़त व आबरू सैयद अली ख़ामनेई, लुबनान के हमारी इज़्ज़त व आबरू सैयद हसन नसरुल्लाह और इस खत पर जितने दुनिया में नौजवान और उलमा चल रहे हैं, माबूद उन तमाम उलमा का साया हमारे सरों पर दराज फरमा। माबूद शहीदों का जिक्र करते हैं, हमें भी इमाम ज़माना के रिकाब में जहाद करने और जहाद करने के बाद इमाम की आगोश में जाम शहादत पीने की तौफीक इनायत फरमा। मातम हुसैन।